اب آپ یقیناً ویڈیو پر دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان مقرر، بہت خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج 10ویں شب ہے اور 10ویں شب کے حوالے سے ایک خوبصورت بیان جناب ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب ہم ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کی رب طبیعت العالمین۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ طبیعت بتائیں۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ طبیعت ناساز ہے اور کافی زیادہ ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور کل بھی ہم دعائیں کی، آج بھی دعا کرتا ہوں۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور دعا کریں ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ناساز ہے ذرا، اور اس کی وجہ سے درمیان میں ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا پروگرام ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلا رابطہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے رابطہ کیا تھا، لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے میں نے آپ سے معذرت کر لی۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور آج بھی محبت میں ہی بیٹھے ہوئے، ہماری محبت میں کیا بلکہ جن کو بلانا ہو تو خود بلا لیتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے بس بلایا، تو وہاں سے آپ کے دل میں یہ بات ہوئی اور آپ نے مجھے جوائن کیا، دیکھا، اور میں نے وہی پوچھا، آپ نے یہاں کیا، اور آج آپ یہاں بیٹھے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ آج کی جو آپ کو 10ویں شب ہے، اور آج جو ہے وہ محرم الحرام کی ایک ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ سلام شہید کربلا ہے، تو اس حوالے سے جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العلی العظیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ واحبابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی معزز سامعین جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کروڑوں بار اللہ عز و جل کا شکر کہ جس نے ہمیں آج اس قیمتی رات میں اپنے ذکر سے مزین ہونے کا شرف بخشا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کی رات کے صدقے میری، میرے والدین کی، آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے احباب کی، ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ آمین آمین۔ جو لوگ مشکل پریشانی میں، تکالیف میں ہیں، جس تکلیف میں ہے، مولا کریم سب کو سے نجات عطا فرما دے۔ آمین آل رسول کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ آمین۔ 10 محرم الحرام، شہید کربلا کی ٹرانسمیشن، اور ہم یہاں موجود۔ پھر حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، شوبی بھائی، پھر حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے کہ وفا کرے کوئی۔ سبحان اللہ۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نماز بے شک، 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح ادا کرے کوئی، اور سر رکھ کر نماز میں اٹھایا نہیں حسین نے، سر رکھ کر نماز میں اٹھایا نہیں حسین نے، اور حسین تو آج بھی نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حسین تو آج بھی نماز میں ہے۔ الحمدللہ امام عالی مقام کا منشور کا پیغام نماز مومن کی معراج۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، لخت جگر بطول، فرزند علی، پیغام دے رہے ہیں نماز کا۔
سر سجدے میں، گردن پہ خنجر، جسم تار تار، نماز ترک نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، رب کے حضور سجدے میں ہے۔ تو پیغام نماز تو ہمیں گرہ سے باندھ لینا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، انہیں سب سے پہلے نمازی ہونا چاہیے۔ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امام حسین نے تو اس کرب و بلا کے مقام پر بھی نماز ترک نہ کی۔ اللہ اکبر، تیمم کر کر کے نمازیں ادا ہو رہی تھیں۔ فرزندان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کوئی نماز ترک نہیں کر رہے تھے۔ تو پیغام نماز ہے۔ کیوں ہے؟ کہ نماز قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو نماز ترک کرنا، جو نماز کو ترک کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ دعوے دار نہیں بن سکتے کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے پیغام کو سینے سے لگایا کرتے ہیں، آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، اور ان کے پیغام پر عمل کیا کرتے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے، پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سب سے پہلے آج نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جب امام حسین، امام عالی مقام نے اس کرب و بلا کے مقام پر، اس وقت پر جب موت سامنے ہو تو سوچو کہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ مارنے والا خنجر، تلوار، نیزے ہاتھ میں لیے کھڑا ہو، موت سر پر ہو اور سر سجدے میں ہو۔ یہ حضرت امام حسین کا ہی مقام ہے، یہ انہی کا مقام ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ سورہ عصر پڑھیے۔ سورہ عصر امام حسین کی ذات پر پوری اترتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سنو کیا کہہ رہا ہے قرآن، سیرت امام حسین بیان کر رہا ہے۔ والعصر، اور انسان خسارے میں ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر اور قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر ڈٹے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کیا یہ امام حسین کی سیرت نہیں؟ بے شک یہ پوری امام حسین کی سیرت ہے۔ ایمان لائے، حق پر ڈٹے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سر خم نہ کیا، سر خم کیا تو رب باری تعالی کے آگے کیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ دل خون کس کا تھا؟ مولا علی کا خون تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا خون تھا۔ کوئی علی کو کہیں سے پکار سکتا ہے؟ علی تو کسی کا بھی مقدر سنوار سکتا ہے۔ ارے حشر میں کافی نہیں فقط رکوع و سجود، علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے۔ اور جب نجف پہ بمبارڈمنٹ ہوئی تو شاعر نے آگے کچھ یوں بھی لکھا کہ یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں، علی لحد سے نکل کر بھی مار سکتا ہے، علی لحد پر رہ کر بھی مار سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ من کنت مولاہ فہذا فعلی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے یہ الفاظ مبارک حضرت علی کے لیے، وہ علی جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ منافق اور مومن میں فرق علی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو
کسی کو پہچاننا ہوتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے تو اس کے دل کو جان لیتے. جو علی سے محبت کرتا وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا وہ منافق ہے. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. تو میرے علی فرق ہے، واضح فرق ہے منافق اور فاسق میں، منافق اور مومن کا فرق ہے. اللہ اکبر. میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور سیدنا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے، داماد رسول، اور ان کے فرزند حضرت امام علی مقام امام حسین جن کی شہادت 10 محرم الحرام، جو حق پر ڈٹے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے. آج اسلام زندہ ہے تو شہادت امام حسین کی وجہ سے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معاملہ کیا تھا کہ اگر امام علی مقام اس یزید پلید خبیث کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے جس کا ان پر زور ڈالا جا رہا تھا تو آج اسلام کی سربلندی نہ ہوتی، بلکہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ کسی بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے. لیکن امام علی مقام نے اس فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اپنا سر تن سے جدا کروا لیا، شہادت کو قبول کیا، شہادت کو سینے سے لگایا، اپنے کنبے کو لٹا دیا، اپنے چھوٹے جوان مرد اولاد کو قربان کر دیا، لیکن فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کے دین کو آج بچایا جا سکتا ہے، اور اگر آج دین بچ گیا تو تا قیامت تک کوئی بھی شخص فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، قربانی دے دے گا، جان کے نذرانے دے دے گا. کیونکہ جب امام علی مقام اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں تو ایک راہ ہمارے لیے ہموار کر دی، ہمارے لیے آسان کر دی کہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، بلکہ اس مرد مومن کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو تمہیں اسلام کے صحیح راستے پر لے کر چل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام علی مقام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام علی مقام کی شہادت بڑا ہی درس دے رہی ہے، ہر معاملے میں درس دے رہی ہے. اگر صبر کی بات کریں تو امام علی مقام کی شہادت، اگر حق کی بات کر رہے ہیں تو صبر کی بات کریں تو ان سے بڑا صبر کس کے پاس ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ واقعہ وہ سنا ہوگا آپ نے نا، جب امام علی اکبر کربلا کے میدان میں اترے، اللہ اکبر، تو یزیدی فوج بھاگنے لگی کہ بھاگو محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر کسی نے کہا نہیں رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ شبیہ رسول امام علی اکبر ہیں. اللہ اکبر. شبیہ رسول کو جب قتل کیا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا، امام علی مقام ان کا جسم مبارک ہاتھوں میں اٹھا کر لائے، اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا ہاتھوں میں لا کر رکھا، اور پھر بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں. تو ان سے بڑا صابر کون ہوگا؟ اگر حق کی بات کی جائے تو امام علی مقام، صبر کی بات کی جائے تو امام علی مقام، ایمان کی بات کی جائے تو امام علی مقام. اللہ اکبر. ہر معاملے میں ایک نہیں ہزاروں درس مل رہے ہیں کربلا کے معاملے سے. اللہ اکبر. کربلا سے ہزاروں درس مل رہے ہیں، لیکن پہلا درس نماز کا ہی ہے کہ اللہ سے محبت. یہ سب معاملات اللہ سے محبت کے ہیں. امام علی مقام جب سجدے میں تھے، جب سجدے میں گئے آخری وقت پر، اللہ اکبر، تو کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں تو تیری رضا میں راضی ہوں، جو تو نے تقدیر میں لکھا، جیسا تو نے چاہا ویسا ہوا، اور میں راضی ہوں. یا اللہ تو بھی حسین سے راضی ہے. اللہ اکبر. تو بات قرب الہی کی ہے. وہ قرب الہی چاہتے تھے، قرب الہی چاہتے تھے. اللہ اکبر. دشمن نے سر تن سے جدا کر دیا، پھر بھی قرآن جاری ہے، ہونٹوں پر، لبوں پر قرآن جاری ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، تو وہ قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن ان سے محبت کرتا تھا.
اللہ اکبر. جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم بھی قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں, قرآن کو پڑھنے والے لگ جائیں, قرآن کو سمجھنے والے لگ جائیں, قرآن کی فہمی میں لگ جائیں, تو انشاءاللہ قرآن ہم سے ایسی محبت کرے گا کہ قرآن سینے میں اتر جائے گا. یہاں نہیں, صرف دنیا میں رہنمائی نہیں بلکہ آخرت قبر میں بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہوگا, ہمیں بچا رہا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تو اونٹ کی رسی کھو جاتی ہے, میرے اونٹ کے رسی کھو جاتی ہے تو قرآن مجھے بتلاتا ہے, قرآن مجھے بتلاتا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی کا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے محبت قرآن سے, یہ ہے محبت قرآن سے کہ جب قرآن سے محبت کی جاتی ہے تو قرآن آپ کی رہنمائی کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. امام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 40 اونٹوں کی پشتیں کتابوں سے بھر جائیں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو. اللہ اکبر. تو سوچئے قرآن کے اندر کتنا فہم ہے, کتنا فہم ہے. شعور والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, ان کو تلاش کرو. تو قرآن سے جب محبت ہوتی ہے تو قرآن اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کی ایک سورت سورہ مانیہ, سورہ ملک جسے آپ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے والی سورت, یعنی قبر کے اندر پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا, اس کی بخشش فرما دی جائے. اللہ اکبر. یعنی قرآن سے جب محبت کی جاتی ہے تو قرآن حفاظت فرماتا ہے. امام عالی مقام کا درس قرآن سے محبت کرو. امام عالی مقام نے قرآن سے محبت کی. اللہ اکبر. اللہ کے کلام سے محبت کی تو کلام شہادت کے بعد بھی زبان سے جاری تھا, لب ہل رہے ہیں اور قرآن جاری و ساری ہے. کیا سنا رہے تھے؟ قرآن ہی تو سنا رہے تھے. اللہ اکبر. امام عالی مقام نے پوری زندگی قرآن کا درس دیتے گزار دی. اللہ اکبر. قرآن کا درس دیتے ہوئے گزار دی. اللہ اکبر. جیسے نواسہ رسول نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر گزاری, ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی رات سے نیت کر لیں کہ ہم بھی امام عالی مقام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو انہی کے اسوہ پر, انہی کے طریق پر, انہی کے انداز پر گزارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. دیکھیں کوشش ہی سے سارا معاملہ بنے گا. امام عالی مقام کی شہادت ہمیں درس دے رہی ہے کہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا. صرف یہ درس نہیں مل رہا, درس تو بہت سارے, صبر کا درس بھی مل رہا ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مصیبت پر صبر کیا جائے. اللہ اکبر. صبر کی بڑی منازل ہے, صبر کی بڑی تعریف ہے, صبر کی بڑی اقسام ہیں. اگر اس کو سمجھا جائے تو اس وقت نہیں ہے, ورنہ میں صبر پہ بھی ایک خوبصورت ایک چھوٹا سا بیان کرتا ہے انشاءاللہ, کبھی وقت ملا تو ضرور. لیکن صبر کو سمجھیے, صبر صرف مصائب پریشانی پر نہیں ہوتا بلکہ خوشی کے لمحات میں بھی صبر کیا جاتا ہے. ہر معاملات میں صبر ہے. اللہ اکبر. ہر بات پر صبر کا معاملہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. خوشی میں انسان خوشی ملی اور خوشی میں حد سے گزر گیا, حد سے گزر گیا تو لازمی سی بات ہے وہاں پر بھی اس کو صبر کر کر اعتدال پسندی اختیار کرنی ہے, اعتدال میں رہ کر خوشی کو منانا ہے, ہر چیز کو اعتدال میں رکھنا ہے. وہیں پر صبر آپ کے کام آئے گا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین, پھر فرما رہا ہے واستعینوا مع الصبر بالصلاۃ, اور مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. اب کیوں حکم دیا گیا؟ دیکھیں دو چیزیں, نماز اور صبر. یہی پیغام امام عالی مقام کا کہ نماز سے مدد طلب کی اور صبر سے مدد طلب کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی موت سامنے ہو, قاتل سامنے ہو, تلواریں اٹھی ہوئی ہوں, جسم ریزہ ریزہ ہوا ہو, اللہ اکبر, چھنی زخم ہو, اور اس ٹائم پر انسان کو کیا یاد آئے گا؟ لیکن جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہ چیز آپ کو ضرور یاد آتی ہے. تو امام عالی مقام کو کس چیز سے محبت تھی؟ نماز سے محبت تھی, تو فوراً سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے رہے, قرآن سے محبت کرتے تھے اور صبر کیا. اب وہاں پر یہ قرآن کی آیت پوری ہو رہی ہے, وَاسْتَعِینُوا مَعَ الصَّبْرِ بِالصَّلَاةِ, اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو.
تو امام عالی مقام نے نماز سے مدد طلب کی اور صبر سے مدد طلب کی. پھر ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تو ان کے ساتھ تھا، اللہ تو آج بھی ساتھ ہے. نام مٹ گیا یزید کا، کوئی نام لیوا نہیں ہے یزید کا، لیتے بھی ہیں تو یزید پلید کہہ کر لیتے ہیں. اور آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی حسین زندہ ہے. اللہ اکبر. ہر زبان پر زندہ ہے، ہر مومن کے دل میں زندہ ہے، ہر گھر میں ذکر ہو رہا ہے امام حسین کا. آج FM 100 کی نشریات پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. اس طرح کئی چینلز پر، کئی مساجد میں، دنیا بھر میں امام عالی مقام کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تو اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کنز الایمان میں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. امام حسین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر بلند کیا، آج ان کا چرچا ساری کائنات میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہی نہیں، آسمان میں فرشتے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ نوجوانوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتلایا ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پتھر پر لکیر. اللہ اکبر. تو جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار دنیا میں تھے اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. یہ دو پھول ہیں، میرے آقا کے دو پھول ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جن سے میرے آقا کی نسل چلی. اللہ اکبر. میرے آقا کی نسل ان سے چلی. سب کی نسلیں، میرے آقا کی نسل بیٹی سے چلی، سب کی نسلیں بیٹوں سے چل رہی ہیں. میرے آقا کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصہ عطا کیا، اور وہ خاصہ کیا تھا کہ نسل بیٹی سے چلائی. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلی. اللہ اکبر. اور وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے چلی. اللہ اکبر. اور وہ درس کیا دے رہے ہیں؟ پھر وہی بات کر رہا ہوں. ان کا درس کیا ہے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام نماز ہے، قرآن ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے قرب کا حاصل کرنا ہے. ان کا پیغام کیا ہے؟ دین کی سربلندی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اسلام کی سربلندی ہے. کسی فاسق فاجر کے پاس نہ جاؤ، کسی فاسق فاجر کے پاس نہ جاؤ. آج تو بہت معاملات ہیں کہ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، آپ اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ارے ضرور دیکھیے، امام عالی مقام کو یاد کیجئے کہ انہوں نے کیا درس دیا ہے. فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے، نمازی ہونا ضروری ہے، شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا ہے یا نہیں؟ ایک شخص سنت رسول چہرے پر نہیں سجاتا ہے. اللہ اکبر. ترک واجب ہے، فاجر ترک کرتا ہے، داڑھی منڈا ہے. اللہ اکبر. اس کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، وہ آپ کو دین کیا سکھلائے گا؟ تو اسلام کا درس، امام عالی مقام کا یہ درس کہ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے جو نماز کے پابند ہیں. اللہ اکبر. جو روزے کے پابند ہیں، جو صوم و صلات کے پابند ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، جن کے چہرے سنت رسول اللہ سے سجے ہوئے ہیں، جن کے طریق سنت رسول اللہ پر ہیں، جن کے انداز سنت رسول اللہ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس سے دور ہے اس سے ہمیں بھی دور رہنا ہے، ان لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اللہ اکبر. امام عالی مقام ہمیں بچپن سے یہ درس دیتے چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب پیدا ہوئے، جب سے لے کر شہادت تک کا درجہ دیکھیں، مراتب دیکھیں، عبادات دیکھیں، ریاضات دیکھیں، قرب الہی حاصل کرنے کے طریق دیکھیں، کس طرح سے محبت کی گئی. صدقے کے معاملات دیکھیے، نمازوں کے معاملات دیکھیے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت دیکھیے. جیسے یعنی وہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے پیغام کو لے کر ہم نے عام کرنا ہے، ان کے پیغام کو لے کر ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ امام عالی مقام کا اصل پیغام کیا ہے. یزید کو تو پلید ہو گیا، آج کتے لوٹ رہے ہیں اس کی قبر پر، اور امام عالی مقام کے مزار پرانوار پر اللہ اکبر درود و سلام کی بہاریں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر بیٹھ کر ہم پاکستان میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. امام عالی مقام کے لیے ہر گھر میں دعا کی جا رہی ہے، ان کی درجات کی بلندی،
तो दर्जात तो उनके इतने बुलंद हैं कि उन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन उनकी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका का तरीक़ है, मेरे आका ने सिखलाया है कि दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जाए। तो आज हम उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं कर रहे हैं। क्यों दुआएं कर रहे हैं? ये न्याज का एहतमाम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों इतने मामलात करते हैं? अल्लाह अकबर, ये मामला भी क्लियर होता जाए। उन्हें ज़रूरत नहीं है हमारी न्याज की, हमारी फातिहा की, हमारे ईसाल की, उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो तो जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह आका दो जहां अलैहिस्सलाम के पड़ोस में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन हमें ज़रूरत है उनकी नज़र की कि कहीं इमाम आली मकाम की नज़र उठ जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र फरमा दे और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला उनके तरीक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनके अंदाज़ अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की रात बहुत बड़ी रात, वैसे भी आशूरा है शोभी भाई जी, आशूरा है 10 मुहर्रमुल हराम, इमाम अली मकाम की शहादत का दिन है, बहुत अज़मत वाला दिन है। इसके अलावा भी इसकी बहुत अज़मत है। आशूरा वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी आसमान पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाया गया और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंदियों की जानिब इस रात उठाया गया। यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा इस रात कबूल हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मर्द से निजात मिली। अल्लाह अकबर। तो इतने सारे मामलात, अगर मैं एक मामले को ले लूँ, आज शब जुमा भी है जी, शब जुमा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह शब जुमा भी है। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों का दुरूद समात करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने उम्मतियों का, आज शब जुमा भी है, शब आशूरा भी है और क़यामत भी इसी दिन आएगी। क़यामत भी शब आशूरा होगा और जुमे का दिन होगा, जुमतुल मुबारक होगा। अल्लाह अकबर। तो इतने बड़े 2 दिन मिल रहे हैं, 2 दिन मिल रहे हैं, कितनी फजीलत के दिन हमें मिल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसकी फजीलत हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, तौबा कबूल हो रही है किसकी? हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है जी। हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती है तो पता ये चलता है कि तौबा कबूल करवाने की रात है। बेशक आशूरा तौबा कबूल करवाने का दिन है। नबियों ने तौबा की, तौबा कबूल हुई, इतने बड़े बड़े मामलात हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला से आज की रात तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाइए और कल के दिन रोज़ा रख लीजिए। अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन के रोज़े से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। जब मेरे आका तशरीफ़ लाए मक्के से मदीने तो कुफ़ार यहूदी जो है रोज़ा रखा करते थे। मेरे आका ने वजह दरियाफ़्त की, क्यों रखते हैं? फरमाया इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन से इस दिन निजात अता फरमाई थी। फ़िरौन को गर्क कर किया था इस दिन, फ़िरौन भी गर्क हुआ इस दिन। तो उस दिन की याद में हम रोज़ा रखते हैं। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, हम भी रोज़ा रखेंगे। तो यहूदी 1 रोज़ा रखते थे, मेरे आका ने फरमाया हम 2 रखेंगे ताकि तशब्बुह ना हो, तशब्बुह ना हो। तो मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रोज़े से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं 1 साल के गुनाहों का कुफ़ारा, पिछले साबका गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कुफ़ारा है ये रोज़ा। तो कल के रोज़े की नियत कीजिए, तो कल का रोज़ा रखिए। अल्लाह अकबर। क्योंकि देखिए सब्र का दिन है और रोज़ा सब्र की तालीम है, सब्र की तालीम है। रोज़ा सब्र का दिन है, आशूरा सब्र का दिन है। मेरे आका के नवासे इमाम आली मकाम ने उस दिन सब्र किया, कितना बड़ा सब्र किया। तो हमें रोज़ा रख के सब्र करना है। अल्लाह अकबर। उस दिन की याद ताज़ा करनी है तो अल्लाह के कुर्ब हासिल करते हुए करें। अल्लाह अकबर। उनके अहकामात की पैरवी करते हुए कीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम को याद करते हुए रोज़ा रख लीजिए, रोज़े की नियत कीजिए। जिसने आज का रखा है वो कल का रखेगा, 2 रोज़े हो जाएंगे। जो कल का रखेगा वो परसों का रख ले, 10 और 11 का 2 रोज़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। कल का रोज़ा तर्क ना कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, कोई तकलीफ परेशानी नहीं है तो रोज़ा ज़रूर रखिए। मौसम भी कराची का तो बड़ा अच्छा है, बल्कि तो मौसम अच्छा हो गया। बाकी जगहों पर जहाँ नहीं भी है तो इमाम आली मकाम ने जो सब्र की तलकीन की है, जो सब्र की दावत दी है, जो सब्र का पैगाम दिया है, अल्लाह अकबर, उसको याद करते हुए रोज़ा रखिए। फिर नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह अकबर। और आज की रात तो दुरूदों की रात है। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात कर रहे हैं अपने उम्मती के दुरूद शरीफ को। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो आज की रात अपने गुनाहों से तौबा तलब कीजिए। वैसे भी शब जुमा
افضل ترین رات، پھر عاشورے کی رات. تو آج توبہ کر لیجئے اپنے گناہوں سے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آگے گناہ نہیں کریں گے. حضرت امام عالی مقام کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کے طریق پر عمل کریں گے، ان کی آل کے طریق پر عمل کریں گے کہ انہوں نے جو ہمیں طریق سکھلایا اس طریق پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں سے ضرور بچیں گے، ایسے لوگوں کی تقلید سے بچیں گے جو فاسق اور فاجر ہیں، بے نمازی ہیں اور شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی تقلید میں زندگی گزاریں گے جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں. حضرت امام حسین سے محبت کیجئے کیونکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اپنے دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اس قدر محبت کیا کرتے تھے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نوری فرشتے بھی محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کشتی ہو رہی ہے، شوبی بھائی واقعہ سنیے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ، محبت بڑھے گی امام حسن امام حسین سے. دونوں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے درمیان کشتی ہو رہی ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آواز بلند کر رہے ہیں، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، کہنے لگی بابا جان حسین چھوٹے ہیں اور آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑو. تو میرے آقا نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں حسن کو پکڑو، اور جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو. سبحان اللہ. جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جبریل امین بھی محبت کیا کرتے ہیں امام حسین سے، تو ہم کیوں نہ محبت کریں ان سے. سبحان میرے آقا محبت کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کیا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ماں باپ اس کے ماں باپ پر فوقیت نہ پالے، میری اولاد اس کی اولاد پر فوقیت نہ پالے. اللہ اکبر. یعنی آپ اپنے اولاد کو پر حضور کی اولاد کو جب تک حضور کی اولاد کو فوقیت دیں گے نہیں جب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا. حضور کے والدین کو اپنے والدین پر فوقیت دینی ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اٹھائی، اللہ اکبر، اور آواز دی علی تم بھی آ جاؤ، اے فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ. سب کو چادر میں لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ. یا اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت فرمایا کرتے کہ حضرت امام حسین حضور سجدے میں ہیں اور امام عالی مقام اوپر سوار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور سجدے کو طویل کرتے جاتے ہیں، حضور سجدے کو طویل کر دیتے ہیں کہ امام عالی مقام کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام عالی مقام کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا واہ 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 کیا سوار کتنا خوبصورت ہے، سواری کتنی زبردست ہے. تو میرے آقا نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا زبردست ہے، سبحان اللہ، سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. وہ کہ جس کے لیے آقا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے بناتا، ابو بکر تجھے بناتا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے. اللہ اکبر. جب امام حسین آتے یا امام حسن آتے تو سیدنا صدیق اکبر ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے، سبحان اللہ، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے تھے. یہ محبت تھی. صحابہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضور کے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور فرمایا بابا جان آج حسین نے تو حد کر دی. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جو حسین نے کہا تو اور تیرا باپ ہمارے غلام ہیں، تو اور تیرا باپ تو ہمارے غلام ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا حسین نے ایسا کہا، اے عبداللہ کیا تم حسین سے لکھوا کے لے آؤ گے؟ فرمایا ہاں. فرمایا جاؤ لکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر بچپن میں ہیں، گئے دروازہ ڈھونڈتے ہوئے. حضرت امام حسین گھر پہ تھے، امام علی مقام کے دروازے پہ دستک دی. فرمایا تم نے کہا کہ تو اور میرا باپ اللہ تمہارے غلام ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا لکھ کے دو گے؟ کہا لکھ دوں گا. لکھ کر دیا.
سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان لے اللہ۔ کر آئے، حضرت عمر واہ، فاروق کو دیا، حضرت عمر فاروق نے اس کو چوما اور کہا اے عبداللہ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت کے دن رسول اللہ کو دکھاؤں گا حسین نے میری غلامی کو تسلیم کر لیا، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، حسین نے میری غلامی کو تسلیم کر واہ لیا۔ واہ، سند تو مل گئی مجھے۔ واہ واہ واہ، مقام تو دیکھیں حضرت عمر فاروق کون ہے، واہ واہ۔ سیدنا عمر فاروق کا مقام دیکھیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر ہوتا، بے شک، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے ابلیس ملعون پٹخیاں کھا کھا کے بھاگتا ہے، 2 دن تک اس راستے سے نہیں گزرتا جس راستے سے میرا عمر گزر جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا طواف کعبہ میں مشغول ہے، حضرت عمر فاروق ساتھ ہے، فرماتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کر لوں، 2 نفل ادا کر لوں، فرمایا عمر کر لو۔ نیت باندھی، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو بتلا دیجئے اب قیامت تک جو بھی طواف کعبہ کے لیے آئے گا اور جو بھی طواف کعبہ کرے گا مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرے کیونکہ عمر کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ عمر ہے، واہ، وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کو دکھلاؤں گا کہ حسین نے میری غلامی کو تسلیم کر لیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ کا مقام ہے، جنگ ختم ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، سب کو ایک ایک جوڑا دیا گیا، امام حسین کو 2 دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، یا خلیفۃ المسلمین یہ کون سا انصاف ہے کہ سب کو ایک ایک حسین کو 2؟ حضرت عمر فاروق جلال میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف لائے، کھڑے ہو گئے، آج تیرا باپ نہیں ایک خلیفۃ المسلمین جواب دے گا، سن اگر تیرے پاس حسین جیسا باپ ہے تو لے آ، حسین جیسی ماں ہے تو لے آ، حسین جیسا نانا ہے تو لے آ، حسین جیسی نانی ہے تو لے آ، تجھے 2 نہیں تجھے 3 دوں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق ان کے مقام کو سمجھتے تھے کہ امام عالی مقام کا مقام کیا ہے، کہ یہ وہی ہے کہ جن کی قربانی سے اسلام کی سربلندی ہونے والی ہے، اسلام کی سربلندی ہونے والی ہے۔ سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے، سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے، پسر ہے جو علی کا اور محمد کا نواسا ہے۔ سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے، پسر ہے جو علی کا اور محمد کا نواسا ہے۔ تضادات مشیت دیکھیے اس کے حوالے سے، جو اپنی ذات میں ہے ایک سمندر اور پیاسا ہے، جو اپنی ذات میں ہے ایک سمندر اور پیاسا ہے۔ برہنہ سر لٹی املاک اور کچھ راکھ خیموں کی، برہنہ سر لٹی املاک اور کچھ راکھ خیموں کی، مدینے کا سفر بس اتنا سا ہی اثاثہ ہے، مدینے کا سفر اور بس اتنا سا ہی اثاثہ ہے۔ علی اصغر تکے جاتے ہیں اس عالم کو حیرت سے، علی اصغر تکے جاتے ہیں اس عالم کو حیرت سے، نہ لوری پیاری اماں کی نہ بابا کا دلاسا ہے، نہ لوری پیاری اماں کی نہ بابا کا دلاسا ہے۔ کسی نے سر کٹایا اور بیعت کی نہ ظالم کی، کسی نے سر کٹایا اور بیعت کی نہ ظالم کی، سنی تھی جو کہانی اس کا اتنا سا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ شوبی بھائی، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کربلا کے معاملات کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس گھرانے کی کیا بات، بے شک، بے شک، میرے آقا کے گھرانے کی کیا بات ہے، کیا بے شک، مولا علی بے کے شک، گھرانے کی کیا بات ہے۔ واہ واہ، باپ بھی شہید، بیٹے بھی شہید، پوتے بھی شہید، نواسے بھی شہید۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، سبحان گھرانہ تو اللہ۔ دیکھیے، شہادت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ لونڈی شہادت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان شہادت اللہ۔ جب ہوتی ہے نا، شہادت کا معاملہ تھوڑا سا بیان کروں۔ جب شہادت جی۔ ہوتی ہے، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ شہادت جو ہوتی ہے، جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو تلوار ماری جاتی ہے، تلوار لگتی ہے، گولی لگتی ہے، بم دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، دیکھیے شہید ویسے 2 قسم کے ہیں، شہید حقیقی
جسے شہید فقہی بھی کہا جاتا ہے، شہید حکمی ہے۔ اب اس میں نا دو قسمیں ہو گئی شہید کی، ایک شہید حقیقی، شہید حکمی، جسے شہید فقہی بھی کہا جا رہا ہے۔ شہید حقیقی وہ ہے جو تلوار سے جو مارا گیا، گولی سے، بارود سے، اپنے ملک کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو گیا۔ اور شہید حکمی وہ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے شہید کہا ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت اگر ماں مر جائے تو شہید، پیٹ کے درد سے کوئی مر جائے تو شہید، دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، عمارت سے گر جائے مر جائے شہید، گولی لگ کے مر جائے شہید، مطلب مختلف 40 مواقع ایسے ہیں جس کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے۔ لیکن وہ شہادت کا ثواب ضرور پاتے ہیں، لیکن اصل جو شہید شہادت کے مراتب ہیں وہ ہیں جو امام علی مقام نے پائے، تلوار سے کٹ جانا، جو کٹ کے مر جانا، یہ بھی شہید ہیں، ان کا بھی رتبہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں بے شک، اور تمہیں شعور نہیں، انہیں تو رزق پہنچایا جاتا ہے، انہیں رزق پہنچایا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیں شہید جب قبر میں ہوتا ہے، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں، شہید جب قبر میں ہوتا ہے تو شہید کو رزق پہنچایا جاتا ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، قرآن دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر، اللہ اکبر، وہ وہاں پہ زندہ بھی ہے، وہ رزق بھی اس کو پہنچایا جا رہا ہے، اور مراتب بھی بلند ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، مراتب بھی بلند ہو رہے ہیں۔ تو زیر سایہ ہوتا ہے انبیاء کے، انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رزق پہنچایا جاتا ہے، مراتب بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ الآخرۃ خیر لک من الاولی، وہ دلالت کر رہی ہے قرآن کی آیت میرے آقا کے مرتبے پر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہم آپ کی ہر پچھلی گھڑی، ہر اگلی گھڑی، ہر پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اگلی گھڑی، ہر پچھلی گھڑی سے افضل، ہر اگلی گھڑی، ہر پچھلی گھڑی سے افضل۔ تو 1450-1500 سال میں کتنی گھڑیاں گزری اور کتنی گھڑیاں آئیں، تو حضور کے مقام کہاں پر ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا مقام کہاں پر ہوگا؟ جیسے ہم قرآن کا کہتے ہیں نا کہ قرآن کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بتدریج دیا، بے شک، جو عمر گزرتی گئی 63 سال تک پھر علم پورا مکمل ہوا۔ تو اسی طرح سے پھر دراجات کی بلندی، تو آج آقا دو جہاں حضور علیہ السلام کا مقام بلند ہوگا۔ اب شہید میں بھی اسی طرح مراتب ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں رکھا کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بے شک بے شک بے شک، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح سے شہیدوں میں بھی ہے کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے ان کو فضیلت ہے، ان پر جن کے لیے آقا فرما رہے ہیں جو پیٹ کے درد میں مرا، جو طاعون کے مرض میں مرا۔ 40 احکامات ہیں، 40 معاملات ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی شہید ہے۔ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ شہید کیسے ہو گیا، تو میرے آقا کے حکم کے مطابق وہ شہید ہوتا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کے آگے شہید نہیں لگایا جا سکتا۔ بے گناہ مارا گیا، بے گناہ قتل کیا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا کتنے لوگ بے گناہ، اب تو معاملہ یہ ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مارا اور کیوں مرا۔ صحیح بات، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو شہید کو جب مارا جاتا ہے، جب اسے کاٹا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ اس میں اتنا متغیر ہوتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد اور وہ دیدار اتنا خوبصورت اور وہ مقام اتنا خوبصورت، علماء لکھتے ہیں اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ وقت کہ جب وہ اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سزا مجھے، ایسا معاملہ میرے ساتھ بار بار کیا جائے، میرے ساتھ بار بار مجھے کاٹا جائے اور وہ منظر مجھے دکھا جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ حسرت کرتا ہے کہ بار بار کاش مجھے بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار شہید کیا جائے، بار بار زندہ کیا جائے، بار بار شہید کیا جائے، تو اسے تکلیف کا احساس ہی رب نہیں ہونے دیتا۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں سے کہاں ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین، اور شہادت سے ہمیں شہادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو بات امام عالی مقام کے پیغام کی ہو رہی ہے، چند اشعار میں اور میں مکمل کر لوں جب تک کہ ساتھ ساتھ ہمارے تمام سننے والے ہمیں اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔
تو میں کچھ میسیجز بھی شامل کرتا چلوں. یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب ماشاءاللہ بڑا پرسوز اور کربلا کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے اور بیان اس وقت جاری ہے, اور بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, خاص طور پہ جمال صدیقی صاحب جو کہ یو ایس اے میں اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. جمال بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ گل حسن سولنگی صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور گل بھائی آپ نے کہا کہ آپ نے میرا سلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا تھا آپ نے, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مگر یہ کام تو آپ کو بار بار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ایسی جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ, اور بار بار آپ پہنچائیں گے اور بار بار میرا پیغام پہنچائیں گے. تو یقین گل حسن صاحب سے میری بھی التجا ہے کہ سلام ہمارا بھی عرض کریں بارگاہ رسالت میں اور جنت البقیع میں بھی جا کر جو ہے ضرور انشاءاللہ. گل حسن بھائی یہ امانت دیکھیں آپ تک آج پھر امانت پہنچ رہی ہے آپ تک, آپ اور یہ امانت آپ کو پہنچی, اب یہ امانت آپ نے آگے پہنچانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاکر شاہد صاحب بہت بہت شکریہ کہتے ہیں, فائن جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ڈی ہے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت. وجیہ کوٹ بھی ہمیں جوائن کر جی, بہت شکریہ وجیہ. اور سدرا نعمان آپ کو خوش آمدید, جزاک اللہ. تانیہ کہتی ہیں سبحان اللہ, بہت خوب شوبی بھائی ویل ڈن ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اور منزہ سمیع بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, اور منزہ کہتی ہیں کہ آج تو مجھے بھی مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, یہ بھی سنوا دیجیے گا. ہم آپ کو دیکھ کر ضرور سنوائیں گے, کوشش کریں گے کہ ندیم پنجنی صاحب جیسے پہنچیں گے انشاءاللہ 2 بجے کے بعد, تو پھر انشاءاللہ ضرور آپ کو سنائیں گے. اگر انہیں یاد ہوا تو تھوڑا سا بس مشکل ہی ہوتی ہے کہ ہر کلام ہر ثنا خاں کو یا ہر پڑھنے والوں کو یاد نہیں ہوتا. بہت سارے کلام ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے یاد رکھتا ہے, تو اس لیے ذرا مشکل ہوتی ہے کلام میں آپ کی فرمائشیں پوری کرنے میں. بہرحال کوشش کریں گے. زہیب چیوا صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میر حسن بروئی اینڈ عزیز اللہ رحیم اینڈ زہیب چیما کی طرف سے سلام بھائی. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. سائمہ آصف آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پھر کتنی سیلفی لیں گے سر؟ میں سیلفی نہیں لے رہا, اصل میں وہ سیلفی جو ہے وہ ان کی تصویر بنانی تھی تو وہ ساتھ لینا چاہ رہی تھی. تو اب سیلفی کے بغیر تو آپ کو پتا ہے کہ تصویر تیسرا بندہ کو موجود ہو جو تصویر بنائے ان کے ساتھ, تو وہ اس کے لیے سیلفی چلتی ہے. اب کیا کریں, ایک ایجاد ایسی آ گئی ہے کہ جس میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی, انسان خود ہی تصویر بنا لیتا ہے. تو یہ تو کیا کریں, یہ ضروری ہو گیا. اور نوید چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ہیں ماشاءاللہ جی. اور اس کے علاوہ جو ہے مقدس فاطمہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, جزاک اللہ. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. آپ سب خوش رہیں, آپ سب کے ساتھ دعائیں. وسیم خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے ہیں سلام بھائی. وعلیکم السلام. گل حسن بھائی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور آپ کی امانت میں پہنچ جائے گی, جزاک اللہ. جزاک اللہ, بس خوش رہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب چند اشعار میں جو ابھی کلام آپ کو سنا رہا تھا, تو چند اشعار جو ہے میں کچھ اور شامل کرتا ہوں اس کے بعد کی, کیونکہ میں کچھ واقعہ کربلا ہے یہ, اور قتیل شفاہی صاحب کا بڑا خصوصا کلام ہے جو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. اور اس میں قتیل صاحب لکھتے ہیں کہ سنی تھی جو کہانی اس کا اتنا سا خلاصہ ہے, نہ مانگا خون بہا اپنا خدا سے روز محشر بھی, نہ مانگا خون بہا اپنا خدا سے روز محشر بھی, مگر نانا کی امت کے لیے ہاتھوں میں کاسا ہے. نہ مانگا خون بہا اپنا خدا سے روز محشر بھی, مگر نانا کی امت کے لیے ہاتھوں میں کاسا ہے. قتیل اب تجھ کو بھی رکھنا ہے اپنا سر ہتھیلی پر, قتیل اب تجھ کو بھی رکھنا ہے اپنا سر ہتھیلی پر, کہ تیرے شہر کا ماحول بھی اب کربلا سا ہے. قتیل اس شخص کی تعظیم کرنا فرض ہے میرا, قتیل اس شخص کی تعظیم کرنا فرض ہے میرا, جو صورت اور سیرت میں محمد مصطفیٰ سا ہے, جو صورت اور سیرت میں محمد مصطفیٰ سا ہے. سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے, سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے. پسر ہے جو علی کا اور محمد کا نواسا ہے. تضادات مشیت دیکھیے اس کے حوالے سے, جو اپنی ذات میں ہے ایک سمندر مگر پیاسا ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके दर्जा बेशक बढ़ाए। अपनी जात में खुद एक समंदर है, बेशक समंदर है, मगर फिर भी प्यासा। देखिए कितनी बड़ी बात, सुभान प्यासे अल्लाह। वो नहीं थे, देखिए, प्यासा तो पानी था। पानी तरस रहा था पानी कि लबों को तरस रहा छूने था। के लिए। उनको क्या क्या जरूरत क्या थी, बात। वो पानी को कहते तो पानी आता। सुभान अल्लाह। और क्या वो अगर इशारा करते तो क्या नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। एक करामत इमाम हसन बयान करता हूँ। जी जी जी। हजरत इमाम हसन 4 दिन से फाके में है, घर में 3 से 4 दिन से फाका हो रहा है। लौंडिया घर पे थी, एक सोने की अशरफी लाई और कहा कि इमाम आका, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप फाके से हैं जी। ये अशरफी है, इसको बेचकर घर का सामान ले आए। जलाल में तशरीफ लाए, अपने पाँव को जो जोर से मारा, घर की हर चीज सोने की हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हम तो अल्लाह की रजा में राजी हैं, वरना तो हमारे रब ने इतने पाँव में इतनी ताकत रखी, हम जोर से जमीन पे मार दे तो हर चीज सोने की हो जाए। अल्लाह अकबर। तो उनके पाँव के नीचे इतनी ताकत, अगर इमाम हुसैन पाँव को जोर से मारते, अल्लाह अकबर, तो क्या होता, पानी निकल आता। अल्लाह, कौन सी मुश्किल थी, कौन सी कोई मुश्किल। लेकिन अल्लाह का हुक्म ये था, वो ये चाहते थे कि हम अल्लाह के हुक्म की तामील करें। देखिए ना, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास करबला की मिट्टी लेकर, रिवायतों में आता है करबला की मिट्टी लेकर, और फरमाया ये उस मकाम की मिट्टी है जहाँ आपका बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला को वो मिट्टी दी और फरमाया कि इसको संभाल के रखना, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने उसको सब एक बोतल में रखा था, शीशे की, कांच की बोतल में रखा था, और जब 10 आशूरे की रात, दिन में 10 मुहर्रमुल हराम को अचानक मैंने देखा कि वो मिट्टी खून में लथपथ हो गई, तो अल्लाह अकबर, मैं समझ गई कि हुसैन शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। तो जानते थे, सारे मामला तो वाज़े थे, सारे मामला तो वाज़े थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, अल्लाह अकबर। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ हजूर के बेटे हैं हज़रत इब्राहीम है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि या तो हुसैन रहेंगे या ये रहेंगे, आप जिसे पसंद फरमाएं। तो फरमाया हम हुसैन को पसंद करते हैं। अल्लाह, वो कुर्बानी देखिए, हम हुसैन को फरमाते हैं। बोले क्योंकि अगर इब्राहीम जाएंगे तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, अगर हुसैन जाएंगे तो मेरी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ होगी, और मैं फातिमा की आंख में आंसू नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया, दुनिया के लिए पसंद फरमाया अपने लिए, और दीन के लिए पसंद फरमाया। अल्लाह अकबर। और सारे मामला बयान फरमा दिए कि कैसे शहीद होंगे, सब कुछ मामला वाज़े थे ना। वो देखिए ना, जब इमाम कासिम हज़रत इमाम हसन के बेटे जब करबला के मैदान में आके खड़े हुए और फरमाया कि चाचा जान अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो फरमाया तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, मेरे भाई हसन की, भाई सुने, आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, आंखों में आंसू हैं, फरमाते हैं चाचा जान, बाबा जान ने एक तावीज़ दिया था, गले में बांधा था, अल्लाह अकबर, और कहा था कि जब तुम्हारे चचा जान पर एक मुश्किल तरीन वक्त आ जाए तो इसको खोल कर पढ़ लेना। तो चचा जान, इससे ज्यादा मुश्किल का वक्त कौन सा होगा। मैंने उस तावीज़ को जब खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये करबला का मकाम होगा और यहाँ पर तुम्हारे चचा मुश्किल में होंगे और शहादत का मकाम होगा, तो बेटे पीछे ना हटना, अपने चचा पर अपनी जान को निछावर कर देना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो हज़रत इमाम हसन को भी पता था कि मेरा भाई करबला में शहीद होगा। रिवायतों में यूं भी आया कि इमाम हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम जब कूफे में रह रहे थे तो करबला तशरीफ लाए और मट्टी पर बैठकर रोए कि मेरा बेटा यहाँ पर शहीद होगा। अल्लाह अकबर। तो सारे मामूलात तो वजह थे अल्लाह की तरफ से। इमाम अली मकाम जानते थे ये सब होना है, लेकिन अल्लाह की रजा में राजी थे। बेशक बेशक। एक रिवायत में मैं पढ़ रहा था, मुझे किताब का नाम इस वक्त याद नहीं है, बाकी रेफरेंसेस तो अगर लोग चाहें तो मिल जाते हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन उस किताब में यूं मामला था कि इमाम अली मकाम जब करबला के मैदान में मौजूद थे, तो फरिश्ते आवाज़ें दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, अल्लाह की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, निदा आ रही है कि अगर आप चाहें तो हम इस मकाम को बदल दें, इस जंग का नक्शा ही बदल दें। अल्लाह अकबर। मैं तो अल्लाह तेरी रजा में राजी हूँ, जैसा तू चाहे वैसा राजी हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे तू राजी है, वरना रात भर सफ़र करते हैं, ठीक है ना। लोगों की फरमाइश आ रही है कि मैं करबला का वाक़या बयान करूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं करबला, क्योंकि करबला का वाक़या हकीकत है, करबला वाक़या तो नहीं है, हकीकत है। हकीकत है करबला बयान करने के लिए इमाम अली मकाम मदीने से तशरीफ़ लेकर और आखिर तक और फिर यजीद तक और फिर सारे खुतबे बयान किए जाए, तो एक बड़ा एक तफसीली वक्त चाहिए, जो हम एक दफ़ा बयान कर चुके हैं। मेरे ख्याल में 2 से ढाई घंटे हमें लग गए थे। तो इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बयान करेंगे। अभी नदीम पंजतनी साहब तशरीफ़ ले आएंगे। तो बात यह है कि वो रात भर सफ़र करते हैं और जब
سفر کے بعد صبح ہوتی ہے تو اسی مقام پر موجود پھر وہی ہیں. موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کربلا ہے. اور میں خیموں کو گاڑ دو، یہ خیموں کو گاڑ دو، یہی تو مقام ہے. اللہ اکبر. جہاں میرے نانا جان فرماتے تھے میرا حسین شہید. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان ان کے ساتھ محبت کرنے پر، ان سے ساتھ محبت کرنے پر آپ یزیدی سے حسینی ہوتے ہیں اور جہنم سے جنت میں جاتے ہیں. اور اس کی بڑی اچھی مثال حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کوئی جو نواسہ رسول کا ساتھ دے، آل رسول کا ساتھ دے، دین کی سربلندی کے لیے ساتھ دے، میں اس کو جنت کے ضامن بناؤں، جنت کا ضامن بنوں. حضرت حر تشریف لائے کہ امام علی مقام میں آپ کے ساتھ ہوں. حضرت حر جہنمیوں میں تھے، ایک لمحوں میں جنتیوں میں آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. لڑے اور شہید ہو گئے. اور آج ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج مخلوق جا کر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت حر کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. وہ جو یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے، ایک پل میں نقشہ بدلا، زندگی بدلی امام حسین سے محبت میں. اللہ اکبر. حسینی ہوئے اور جنتی ہوئے. سبحان اللہ. لیکن پیغام حسین کو قبول کیا، پیغام حسین کو قبول کیا. ہمیں اصل میں پیغام حسینیت کو قبول کرنا ہے. بے شک صحیح بات. صرف کافی نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن شہید ہوئے تو اس دن ہم ان کا دن منائیں، سیلیبریشن کریں اور باقی دن بھول جائے امام حسین کو. حضرت امام حسین جب اذان میں مؤذن کہتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، تو پیغام شروع ہو جاتا ہے. بے شک. حسینیت کا پیغام صبح فجر سے شروع ہو جاتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم. ارے نماز نیند سے بیٹر ہے، اٹھو، کیونکہ حسین بھی اٹھتے تھے. سبحان اللہ. حسینیت کا پیغام شروع ہوتا ہے فجر سے، اور جب تک تم سوتے نہیں ہو اللہ اکبر حسینیت کا پیغام جاری رہتا ہے. اور پھر تہجد میں اٹھنا، واہ، پھر حسینیت جاگ جاتی ہے. پھر حسین کا پیغام جاگتا ہے کہ آؤ رب بلا رہا ہے اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے، اور میرا پیغام یہی ہے. حسین فرما رہے ہیں اللہ کا قرب، رب کے دین کی سر بلندی، رب کی رضا، یہی پیغام ہے ان کا. ان کے پیغام کو ہمیں کہنا نہیں ہے، صرف عمل کرنا ہے. ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. بس مطلب ہم صرف لفظوں میں نہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم یا حسین، ہم عملی طور پر تو کچھ کر کے دکھائیں کہ ہم ہیں کیا. شعبے جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ حقیقت وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں. وہ جو چاہے جس میں اس کی خوشی، اس میں اپنی خوشی. بالکل ویسے بن جاتے ہیں. بالکل. بال چیڑے کر لو، بیچ کی مانگ نکالو، ہم نکالیں گے. کپڑے ایسے پہنو، اس کو ایسے کپڑے پسند ہیں ہم ویسے کپڑے پہنیں گے. ہمیں اس کو جو پسند ہے ہم ویسا ویسا کریں گے. تو جب امام حسین کو جیسا پسند ہے ویسا کیوں نہیں کرتے؟ ویسا کیوں نہیں کرتے؟ جب حسینی ہے تو حسینی بن کے دکھائیں. بے شک بے شک. حسینی لبادہ اوڑھ لے نا، لبادہ اوڑھ لے، حسینی لبادہ اوڑھ لے. نماز کا پیغام نماز ہے، اللہ سے قرب ہے، دین کی سر بلندی ہے، اللہ کی رضا ہے. بے شک بے شک. اللہ کی، جس میں اللہ راضی اس میں حسین راضی. اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوا. بے شک اللہ کی رضا، دین کی سربلندی کے لیے ہوا. اللہ کی رضا کے لیے ہوا. ایک تربیت تھی، آج تک وہ تربیت باقی ہے کہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، ایک تربیت کر دی. اگر امام حسین یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو دیکھیں ایک نظام تتر بتر ہو جاتا. حضور کا جو دین تھا، بے شک بے شک، ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو یہ تو ریت بن جاتی کہ کسی کوئی بھی بیٹھتا، کوئی بھی امیر المسلمین بنتا، کوئی بھی امیر مسلمانوں کا امیر بنتا اور ہم اس کی تقلید کرتے، ہم اس کی پیروی کرتے، کیونکہ پھر حسین کا پیغام یہی ہوتا. لیکن امام حسین نے کہا نہیں، وہ گئے، ڈٹ گئے، زندگی قربان، جان قربان کر دی. جان اپنی ہی نہیں، پورا کنبہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. ایک امام زین العابدین ہی تو بچے، 14 سال کے جوان. اللہ اکبر. انہی سے نسل چلی. اللہ اکبر. اللہ کبیرہ. جب یزید کے مقام، یزید کے دربار میں پہنچے تھے نا، اللہ اکبر، امام زین العابدین 14 سال کے جوان. 4 باتیں یزید نے ان کی مانی تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ میں جو جمعے کا خطبہ دینے ارشاد فرمانے دیا جائے، میں جمعے کا خطبہ میں دوں گا. تو انہوں نے اس نے اجازت دی یزید نے کہ جمعے کا دمشق کی مسجد میں جمعے کا خطبہ آپ دیں. تو تاریخ لکھتی ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین ممبر پر کھڑے ہوئے 14 سال، کیونکہ خطابت بھی تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. جب وہ بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کی مدد کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کا مورخ لکھتے ہیں کہ جب 14 سال کا جوان جب اس پر کھڑا ہوا اور بولنا شروع کیا اللہ اکبر تو یزید پریشان ہو گیا. یزید پریشان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے دستے گریبان ہو جائیں, مجھے مارنا شروع کر دیں. تو یزید نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا کہ ہٹاؤ, مطلب جلدی سے اذان دے دو. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو امام زین العابدین نے کہا بے شک ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ہم بھی تو یہی گواہی دیتے ہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہا یزید سن, یہاں نماز اور اذان میرے نانے کے نام کے بغیر قبول نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی, پوری نہیں ہوتی. اذان میں میرے نانے کا نام آتا ہے تو اذان مکمل ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو نے اس کنبے کے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین اللہ اکبر نے کبھی زندگی میں پھر ٹھنڈا پانی نہ پیا. جب پانی دیکھتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی اور گھر والوں کی پیاس کو دیکھ کر, بہنوں کی پیاس کو دیکھ کر رویا کرتے تھے. وہ جو 4 دن کی پیاس, اللہ اکبر, 3 سے 4 دن کی پیاس تھی. سوچے تو 2 سے 3 گھنٹہ پیاسا رہ کے دیکھ لیں. ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں, کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ عز و جل. تو جو لوگ رکھیں گے وہ شام تک پریشان ہو جائیں گے کہ یہیں سے پانی مل جائے اور پیاس بجھ جائے. ہاں وہ تو کھلا میں گرمی, نیچے ریت ریگستان, اللہ اکبر, تپتا ہوا اور پانی نہیں ہے, پیاسے ہیں. اللہ اکبر. پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جا جا کے اپنے گھر والوں کو یہی کہتے تھے صبر کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق پر ڈٹے ہوئے تھے, صبر کی تلقین کر رہے تھے. کتنا پانی بند کر لو کہ بیٹا پریشان نہ ہونا. جب امام علی اکبر مڑے نا, امام علی اکبر نے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. تلوار جب تلوار حیدری چل رہی تھی تو مولی گاجر کی طرح یزیدی کٹ رہے تھے. حضرت امام علی اکبر شبیہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب واپس آئے اور آ کے عرض کی بابا جان, سنیے تاریخی جملے, بابا جان صرف 1 گھونٹ پانی کا اگر مل جائے ان سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں گا. کیا طاقت تھی, سبحان اللہ. ان بازوئے حیدری تھے نا, حضرت علی کے پوتے ہیں نا. اللہ اکبر. 1 گھونٹ پانی کا مل جائے, اسی سے تو ڈر رہے تھے وہ کہ اگر انہیں 1 گھونٹ پانی کا مل گیا تو مولی گاجر کی طرح ہمیں کاٹ ڈالیں گے. اللہ اکبر. 1 گھونٹ پانی کا مل جائے. اب پیاس سے برداشت نہیں ہوتی ہے, کانٹے چبھ رہے ہیں. مولا امام علی مقام نے کیا فرمایا, علی اکبر پریشان نہ ہو, تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنت میں, پانی کا پیالہ لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں, اب وہیں جا کر ان کے ہاتھوں سے اپنی پیاس بجھانا. سبحان اللہ. کتنا یقین ہے. سبحان اللہ. یقین تو دیکھیے ان کا, اللہ پر یقین تو دیکھیے کہ ہم یہاں سے شہادت کا رتبہ پائیں گے اور نبی کے ہاتھوں پانی کا پیالہ پئیں گے. اللہ اکبر. جنت کا پانی, آب کوثر عطا ہوگا, حضور سے آب کوثر عطا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ وہ مقام تھا کہ ان لوگوں کے معاملات تو ایسے تھے کہ اگر انہیں 1 قطرہ پانی کا ملتا تو کیا سے کیا کر دیتے. ہاں مولانا شفیع قاروی صاحب اپنے بیان میں ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھتے ہیں پانی کے حوالے سے, کہ دریائے فرات کا پانی جب ان پر بند کیا گیا تھا کہ چرند پئیں پرند پئیں اہل ہنر پئیں, بس فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے. اللہ اکبر. ان پر پانی بند کیا گیا. گھوڑے پانی پی رہے تھے یزیدی فوج کے, سب پانی پی رہے تھے. اللہ اکبر. پانی تو ان کے گھر کی لوٹی, اس کی کیا اوقات تھی. اگر پانی ایڑی زور سے مار دیتے امام حسین اور کہتے نکل آ تو نکل آتا. ہاں امام عباس وفا کے پیکر علمدار اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے گئے, مشکیزہ بھرا, 1 بازو کٹا دوسرے بازو پہ, دوسرا بازو کٹا دانتوں میں, ہاں پھر شہید کر دیے گئے. شہید تو ہو گئے, پانی نہ لا سکے, لیکن آج بھی ان کی قبر کا طواف پانی کر رہا ہے. سبحان اللہ. آج بھی پانی, اور پانی بھی کیسا شوبی بھائی, نہ وہ پانی خراب ہوتا ہے, نہ وہ پانی بدبودار ہے, نہ اس میں فنگس لگتی ہے. اللہ اکبر. آپ مقام تو دیکھیے ان کا کہ پانی احاطہ کیے بیٹھا ہے امام عباس کا, عباس علمدار کا احاطہ کیے بیٹھا ہے پانی. اللہ اکبر. شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں,
شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں۔ شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں۔ جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں۔ گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں۔ شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں۔ بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان نثار پر لاکھوں سلام ہوں، سبحان اللہ، ہر ایک جان نثار پر لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو۔ بے شک بے شک، کیا مرتبے ہیں، کیا افضل و اعلیٰ مقام ہے ان لوگوں کا، ایک ایک ہستی کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ دیکھیے نا امام ابی عباس علمدار پہ لاکھوں سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے میں، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ آمین، حضور علیہ آمین۔ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کیا، حضرت عباس حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، یعنی آل رسول کے صدقے سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آل رسول کا ادب ہم پر لازم و ملزوم ہے، ان کا احترام ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے خطاب بیان فرما کر حاضر ہوئے، درس دے کر حاضر جا رہے تھے، تو جب خچر پہ سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کے خچر کی نکیل کو پکڑ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نیچے تشریف لے آئے، نیچے تشریف لائے، اللہ اکبر، اور فرمایا میرے اے حضور کے چچے زاد بھائی، میرے خچر کی نکیل کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ فرمایا میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے اکابرین کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اپنے اکابرین کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے خچر کی نکیلوں کو بھی پکڑ لیا جائے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے حضرت جابر بہت اکابر صحابی ہیں، جو یہ صحابی ہیں، ہاتھوں کو لیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور ہاتھوں کو چوم لیا، میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ آل رسول کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، تربیت تو دیکھیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام کو طریق تو دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت جابر ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی سے یہی سیکھا ہے کہ آل رسول کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو محبتیں دیکھیں صحابیوں کی اور آل رسول کی، وہ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، وہ ان کی محبت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، بے شک بے شک، کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، بہت افضل و اعلیٰ۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی روایات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں، لیکن جب حضرت امام حسن اور امام حسین آتے تو وہ ان کو کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیونکہ تعظیم آل رسول کو جانا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، پہچانتے تھے کہ تعظیم آل۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول حضرت حسن و حسین کا رتبہ بڑا یا صحابہ کا رتبہ بڑا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ کس کا رتبہ بڑا، بس ایک بات کہتا ہوں، سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی، کہ جب صحابہ چلتے تو حضور کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے چلا کرتے تھے، جب صحابہ چلتے تو حضور کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلا کرتے تھے، جب حسن و حسین چلا کرتے تو کندھوں پر سوار ہو کے چلا کرتے، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، جب حسن و حسین چلا کرتے تو حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلا کرتے تھے۔ تعظیم حسین ہمیں سمجھنی پڑے گی، عظمت حسین ہمیں اپنے دل میں اجاگر کرنی پڑے گی۔ دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کو خوبصورت بیان کروں کہ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم کو سمجھتے ہیں، ان کے مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ ایک شکاری نے
حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بکری کا بچہ پیش کیا. بکری کا بچہ پیش کیا, بڑا خوبصورت بچہ تھا, حضور کی بارگاہ میں کھیل رہا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, بڑے خوش ہوئے, نانا سے کہا کہ نانا جان یہ میں لے لوں. حضرت امام حسن کو وہ تحفتاً دے دیا گیا. حضرت امام حسن اس کو گھر لے کے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسن کو یہ بکری کا بچہ حضور نے دیا ہے, تو وہ گھر سے نکلے کہ میں بھی نانا جان سے بکری کے بچے کا سوال کروں گا, بکری کا بچہ لوں گا. وہ وہاں سے نکلے, کچھ ہی دیر میں دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں ایک بکری اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی, اللہ کی دی گئی طاقت سے گویا ہوئی, اور حضور سے عرض کی. حضور نے پوچھا کہ تو کیوں آئی ہے؟ حضور نے فرمایا, حضور سے فرمانے لگی, کہنے لگی کہ حضور میرا دو بچے تھے, ایک بچہ شکاری آپ کی بارگاہ میں لے آیا, دوسرے کو میں دودھ پلا رہی تھی کہ مجھے عالم غیب سے آواز آئی کہ جلدی کر, حسین گھر سے نکلے ہیں بکری کا بچہ لینے کے لیے. اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے ضد کی اور وہ رو دیے تو معاملہ اچھا نہ ہوگا, تو جلدی پہنچ اپنا بچہ پیش کر. تو میں وہاں سے نکلی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اپنا بچہ پیش کرنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی عظمت اور مرتبے کو سبحان اللہ تو جانور بھی پہچانتے اور جانتے ہیں, جانور بھی جانتے اور پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی عظمت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ندیم پنجتنی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, اور میں پھر اجازت چاہوں گا شبی بھائی سے. طبیعت ناساز تھی لیکن کافی وقت ہو گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آخری چیز میں عرض کر دوں کل کے روزے کے حوالے سے, کل کا روزے کے متعلق میں ویسے بیان کر چکا ہوں کہ کوشش کیجئے کل کا روزہ رکھیے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے کو ترک نہیں فرماتے تھے, اس سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. حضور کے 4 پسندیدہ اعمال میں سے ایک پسندیدہ عمل شب عاشورے کے دن کا روزہ ہے. اس کو رکھیے. 4:46 کراچی میں سحری کا ٹائم ہے. آج 5 بجے 4:46 احتیاطی وقت 4:46 آ رہے ہیں. 5:03 پہ ہے احتیاطی 5 بجے. 5 بجے ندی پنجتنی صاحب نے فرمایا کہ 5 بجے سحری کا وقت ہے کراچی میں. تو مجھے انتہائی وقت 5 انتہائی سحر 5 بجے ہے. تو 5 بجے سے پہلے اپنی سحری نمٹا لیجیے اور کل کا روزہ رکھیے. اور پرسوں کے روزے کی بھی جس نے کاج نہیں رکھا وہ پرسوں کا روزہ ضرور رکھ لے, کیونکہ وہ تشبہ سے بچنے کے بالکل صحیح. جزاک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ محرم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ایک چھوٹی سی عرض ہے, میرے مرشد کریم حضور سیدنا شیخ عبد الجلیل مفتی تھاروشا میں ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے 6 اور 7 اکتوبر 2018 کو. اب ہم تو سوچتے رہے کہ سالوں گزر کے لے جانے کے لیے میرے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیں تو ندیم بھائی سالوں گزر گئے ساتھ لے جانے کے لیے, سالوں گزر گئے. اس سال شبی بھائی کو انشاءاللہ ساتھ لے جا رہے ہیں ہم. سالوں گزر گئے مگر لے کے نہ گئے کبھی. ندیم پنجتنی صاحب دعوت عام ہے انشاءاللہ 6 اور 7 اکتوبر. شیخ الاسلام مفتی عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ صدر الافاضل کے خاص شاگردوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. تو صدر الافاضل کا فیض ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خوبصورت 2 دن کی محفل ماشاءاللہ آپ تک پہنچا الحمدللہ. یہ ان کی نظر ہے. آج ان کے پوتے حضرت علامہ فاروق جلال دیدہ مجدہ الکریم بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کراچی میں موجود ہیں, ان کے صاحبزادے بھی ہوئے عبد القادر ثانی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے. یہ سالوں پرانی بات ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب تھاروشا انشاءاللہ شروع ہوئے, سالوں پرانی کہ چلیں گے سالوں گزر گئے. اس سال انشاءاللہ. مگر بات وہ بھی ہے کہ حاضری نہیں ہے تو کیسے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہاں بس یہی ہے, بس یہی نہیں. شوبی بھائی کو لے کے جانا انشاءاللہ. ایسا کہہ رہے ایک پروگرام کر لیں پورا وہاں پہ لائف. اجمل بھائی ہو گئے تو انشاءاللہ نہیں پروگرام ہے انشاءاللہ, سارا سسٹم ہے الحمدللہ. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی, مفتی شاہد قادری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم وہاں سے فیس بک پہ لائیو کر دیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے, شوبی بھائی سے بناتے ہیں پروگرام انشاءاللہ. ساتھ چلتے ہیں. 6 کا سفر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. زندگی بخیر. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو زندگی دے. بس اللہ تعالیٰ بس ابا جی کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. آمین. ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. امام حسین رضی اللہ عنہ محبت, آل رسول سے محبت اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے وہی کہا حضرت جابر نے جس طرح تعظیم سکھلا دی ہے کہ جس طرح سے آل رسول کی تعظیم کی جاتی ہے اسی طرح سے ہمیں تعظیم اور توفیق. ایک چیز عرض کرتا جاؤں, اکثر لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ سید ہیں کہ نہیں ہیں. سید
ہے یا نہیں ہے. یہ بڑا معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ بھئی فلاں صاحب کہتے ہیں میں سید ہوں اور ہم نے معلوم یہ سید ہے نہیں. بس اس تحقیق میں نہ پڑیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو آپ اسے سید مان کر اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیجئے, کیونکہ آپ تعظیم اس کی نہیں کر رہے, آپ آل رسول کی تعظیم کر رہے ہیں, نبی سے رشتہ ہونے کی تعظیم کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ دعوے دار ہے کہ میں نبی کا رشتہ دار ہوں اور ان کے خاندان سے آل سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ادب کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک. اس کا معاملہ اللہ اس کے رسول دیکھیں گے, وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول دیکھیں گے, ہمیں نہیں دیکھنا ہے, ہمیں نہیں دیکھنا, ہمیں تحقیق میں نہیں پڑھنا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے ہم تعظیم کریں, ہمیں اس کا اجر ضرور عطا ہوگا. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.